الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ میرے بھائیو، درس علمی کے تحت آج سے انشاءاللہ آپ کے سامنے مسائل الجاہلیہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مسائل الجاہلیہ کا آپ نے سنا ہوگا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے وہ مسائل، زمانہ جاہلیت کے وہ احکام جن کی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، چاہے ان مسائل کا تعلق اہل کتاب سے ہو، یہود و نصارہ سے، یا مشرکین سے، کفار سے۔ تو اس سلسلے میں مقدمے کے طور پر بطور تمہید چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، سب سے بہتر رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ دین اسلام میں نئی چیز ایجاد کی جائے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، دین اسلام مکمل ہے، اس میں کسی اضافہ، کسی کمی اور کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، پھر اس کے بعد اس کے دائیں طرف دو خط کھینچے، جو نشان کھینچے، اور اس کے بائیں طرف دو نشان کھینچے، پھر اپنا ہاتھ بیچ والے خط پر رکھ دیا اور کہا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اللہ کا یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ سیدھے راستے سے جدا ہو جاؤ گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 153۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حدیث عرباض بن ساریہ میں ہے، تم لوگ میرے بعد بہت اختلافات پاؤ گے، تو اس موقع پر، ایسے وقت میں تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو، اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑنا، اور ان کو دانتوں سے جکڑ لینا، اور اسلام میں نئی نئی چیزوں سے بچ کر رہنا، ایجاد کرنے سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ کیا پتا چلا؟ اختلاف کے وقت میں اپنے اپنے علماء کو، اپنے اپنے امام صاحب کو، اپنے اپنے علماء کو نہیں پکڑنا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، جو صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کو شاہراہ، واضح شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے جو کجروی اختیار کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دوسری بات یاد رکھیے بطور تمہید کہ سلف صالحین کی اقتداء واجب ہے، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تو ان شخصیات نے، ان ہستیوں نے قرآن و سنت کی اقتداء کی ہے، اور ہم لوگ قرآن و سنت کو ساتھ لے کر سلف صالحین کے فہم کے مطابق قرآن و سنت کو لیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ جی، اور اس کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے گا، یہاں پر مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں داخل کریں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 15۔ اور سلف صالحین کا راستہ کیا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، جو اولین مہاجرین ہیں اور انصار ہیں اور ان دونوں کی راہ پر چلنے والے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، یہ سب بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ معلوم کرے کہ صحیح منہج کیا ہے، اس لیے کہ آج اسلام کے نام پر بہت سے مناہج، بہت سے سلیبس لوگوں نے دے دیے ہیں، فلاں جماعت کی طرف بلا رہا ہے، فلاں پگڈنڈی کی طرف بلا رہا ہے، فلاں امام کی طرف بلا رہا ہے۔ میرے بھائیو، منہج وہ صحیح ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا ہے۔ آج اکثر جماعتیں اسلام کے نام پر ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس منہج سے غافل ہے۔ ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ کے اندر اس روایت کو پیش کیا ہے، اور یہ کئی طرق سے مروی ہے، الا وان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه في الاهواء،
میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سب کے سب اپنی اپنی خواہش کے مطابق چلنے والے ہوں گے. کلھا فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے، وہ جنت میں جائے گا. یہ نہیں کہا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، 72 جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائیں گے، نہیں کہا 72 جہنم میں. اسی لیے ہمیشہ ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ غلط عقیدہ، غلط راستے پر چل رہے ہیں اور اسی پر موت آ جائے تو ٹھکانہ سیدھے جہنم ہوگا. آپ نے فرمایا وہ کون سی ایک جماعت ہوگی، ایک فرقہ ہوگا، وہی الجماعہ، اسی کو جماعت کہا گیا ہے. اور اس کی تشریح اور تفسیر دوسری حدیث میں ہے، ما انا علیہ واصحابی، جو جنتی فرقہ ہے وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں. کیا پتہ چلا؟ وہ عقیدہ، وہ منہج، وہ طریقہ، وہ معاملات جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے، اسی کو جماعت کہا جائے گا اور وہی جنت میں جائیں گے. رکھنے کو تو تمام فرقوں نے اپنا نام جماعت رکھ لیا ہے. ہم جماعت فلاں فلاں، یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں جماعت ہے، لیکن وہ جماعت نہیں ہے، وہ فرقے ہیں سب. اور کون سے فرقے؟ وہ 72 والے فرقے ہیں. آئیے جو فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا فرقہ، اس کے منہج میں سے ایک چیز یہ ہے کہ توحید کا اہتمام کرتے ہیں اور شرک سے دور ہوتے ہیں. اور یہی وظیفہ تمام انبیاء اور مرسلین کا رہا ہے. آپ نے غور نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم میں بھیجے گئے جو عبادت بھی کرتے تھے، جو عمرہ بھی کرتے تھے، جو حج بھی کرتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن یہ تمام عبادات کے باوجود بعض مخلوقات کا واسطہ وسیلہ لیتے تھے اپنے درمیان، اللہ کے درمیان. کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے پاس. اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. کیا پتا چلا؟ نماز پڑھنا، ان کا روزہ رکھنا، بعض روزے بھی رکھتے تھے، مکہ کے کفار بعض روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، صدقات و خیرات بھی کرتے تھے اور بہت سی عبادات اور بھی بجا لاتے تھے، لیکن عقیدہ شرکیہ اور اپنے درمیان، اللہ کے درمیان واسطہ وسیلہ انسانوں کا بناتے تھے، مخلوقات کا بناتے تھے. تو یاد رکھیے گا ان سب کو اللہ نے کافر قرار دیا، قل یا ایھا الکافرون. اور وہ مختلف مخلوقات کی پوجا بھی کرتے تھے. ان میں سے بعض فرشتے کی پوجا کرتے، بعض انبیاء اور نیک اور ولی لوگوں کی پوجا کرتے، بعض شجر و حجر کی پوجا کرتے، بعض شمس و قمر کی پوجا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے قتال کیا، کوئی تفریق نہیں کی، اس لیے کہ سب کے سب کفار تھے. کیا پتا چلا؟ انبیاء، صالحین یا ولی کی پوجا ہو یا شجر و حجر، ملائکہ، شمس و قمر کی پوجا ہو، اللہ کا حق چھن کر کے دوسرے کو دیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا اور یہ توحید کے خلاف ہے. چلیے، تو کتاب کا نام ہے مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل. جاہلیت کیا ہے؟ وہ حالت جو اللہ کی ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے سے پہلے امت گامزن تھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاہلیہ کہتے ہیں. کفار عرب اللہ کی ہدایت آنے کے پہلے جس طریقے، جس عقیدے پر گامزن تھے، اس کو جاہلیت کہا جاتا ہے. اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جاہلیت جس میں رسول نہ ہو، کتاب نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ ایسے ہی مرحلہ ہے، زمانہ جاہلیت. دیکھیے، یہود و نصارہ عام طور پر کفر شرک پر تھے، اس لیے کہ ان کے پاس توحید پہنچی، کتاب پہنچی، انہوں نے تحریف کر دیا، اپنی باتیں ملا دی، شرک و کفر میں پڑ گئے سوائے چند افراد کے. اور اسی لیے دیکھیے کہ عرب کے اندر بھی دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو ثابت مذاہب کی پیروی کرنے والے، یہودیت، نصرانیت وغیرہ، اور یہ بھی شرک کا ملغوبہ تھا، اس بنا پر یہ لوگ شرک میں واقع ہو گئے. اور دوسرے دین حنیفیت پر قائم تھے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین پر. یہ چند لوگ تھے، یہ چند لوگ تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رہے سہے کثر کو جو عمرو بن لحی تھا ان میں اچھا مانا جاتا تھا، اس کی حکومت چلتی تھی مکے کے اوپر. جب وہ آیا اور وہ شام گیا علاج کے لیے، اور شام سے
بت لے کر آیا اور بت کو مسجد حرام میں داخل کر دیا، لوگوں کو سمجھا بجھا کر دن اور رات سمجھاتا تھا اور سمجھا بجھا کر کے داخل کر دیا، اور اس طریقے سے خود بھی شرک میں واقع ہو گیا اور لوگوں کو بھی شرک میں واقع کر دیا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا، یہ زمانہ جاہلیت، یہ عمرو بن لحی کے آنے کے بعد، حالانکہ عمرو بن لحی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں اس کو دیکھا اپنی اٹڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ تو یاد رکھیے گا زمانہ جاہلیت عمرو بن لحی کے بعد یہ مکے کے عام طور پر لوگ شرک و کفر کرنے والے تھے۔ یہاں پر یاد رکھیے گا جاہلیت کی دو قسمیں ہیں، ایک مطلق جاہلیت یا عام جاہلیت، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا مرحلہ ہے، بعثت کے بعد یہ مرحلہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، امہات المؤمنین کے بارے میں کہا ہے کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتیں پھرا کرتی تھی بنا سنگار کر کے، تم لوگ ایسا نہ کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ مرحلہ ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گا، اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا، مخالفت کرے گا، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور وہ لوگوں پر غالب ہو کر رہیں گے۔ یہ روایت بخاری مسلم کے اندر ہے۔ اور ایک جاہلیت مقیدہ ہے، وہ جاہلیت یا وہ امور جاہلیت یا وہ عقائد جاہلیت یا وہ جاہلیت کی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی باقی ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا تھا انک امرؤ فیک جاہلیہ، جب بلال رضی اللہ عنہ سے ابو ذر نے کہا تھا ابو ذر تو کالی کا بیٹا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا ابو ذر تو ایسا انسان ہے جس میں جاہلیت کی بو پائی جاتی ہے۔ چلیے جاہلیت کی قسم حکم کے اعتبار سے، ایک تو جاہلیت کفر، جاہلیت و کفر یعنی کفری عقیدہ رکھنا، تو یہ در حقیقت زمانہ جاہلیت والوں کا عقیدہ ہے، اور فیصلہ طاغوت کے پاس لے جانا کرانے کے لیے یہ زمانہ جاہلیت والوں کا طریقہ اور منہج ہے، اور یہ کفر ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسرا ہے جاہلیت جو معصیت ہے، اور وہ کسی واجب کو چھوڑنا یا فعل حرام کا بیٹھنا جو کفر کے علاوہ ہو، کفر سے کمتر ہو، جیسا کہ ابو ذر غفاری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابھی گزرا۔ اسی طرح حسب و نسب پر فخر کرنا، کسی برادری پر فخر کرنا، یا کسی نسب پر طعن و تشنیع کرنا، یا میت پر نوحہ خوانی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ جاہلیت، معصیت والی جاہلیت ہے۔ چلیے یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، اسلام نے ہمیں مشرکین اور اہل کتاب کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو معاف کر دو، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مشرکین اور زمانہ جاہلیت کے تمام اعمال میں ہمیں مخالفت کرنی ہے، الا یہ کہ کسی معاملے کی تائید شریعت نے کر دی ہے تو ہم وہاں پر ان کی موافقت کریں گے۔ دوسری بات، اہل جاہلیت کی مشابہت سے بچنا ہے ان کی خواہشات میں، اس لیے کہ منمانی کام کرنا اور خواہشات کے پیچھے انسان چل بیٹھے گا تو زمانہ جاہلیت کی مطابقت کرے گا، اور کثیر آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ تم لوگ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آپ کے پاس جو حق آپ پہنچا ہے تو پھر آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ جو لوگ اہل جاہلیت کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے برا انجام ہے، بڑی خطرناکی ہے، اس میں دشمنوں کی مشابہت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ آپ سے راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیجئے ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ حق آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کا کوئی ولی نہیں ہوگا، اللہ کے مقابلے میں آپ کا مددگار نہیں ہوگا۔ اس طرح کی آیات قرآن میں بہت ہیں۔ اور ایک پوائنٹ اور لے لیجئے کہ جو لوگ ان کی مشابہت کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہے ہیں، دنیا میں بھی، اور ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی تھی لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں تم لوگ ان کے راستے کی، ان کے منہج کی پیروی کرو گے، شبرم بشبرن، بالش بر بالش، اور ذراع بذراع، یعنی شانہ بشانہ بھی تم لوگ چلتے رہو گے ان کے راستے میں۔ اگر وہ
گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم لوگ بھی داخل ہو جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں کہ اگر انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا فرد ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ تو فرمایا اور کون ہیں؟ کیا کہا؟ اور کون ہیں؟ چلیے یہ چند باتیں ہم نے بطور مقدمہ آپ کو بتا دی ہیں تاکہ ہم اور آپ مسائل جاہلیت کے تعلق سے چند باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے خطرناک مسئلہ یہ ہے عدم الایمان بما جاء به الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے اس پر ایمان نہ رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کے آئے، صحیح عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، اگر بندہ اس پر ایمان نہیں رکھتا تو پھر یاد رکھ لیجئے زمانہ جاہلیت کا سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ کفار مکہ عام طور پر اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور جس چیز پر زمانہ جاہلیت والے تھے ان کو اچھا بھی کہنا جائز نہیں ہے۔ جو اچھا کہتا ہے وہ اہل جاہلیت میں سے ہو جائے گا۔ اس کے لیے شیخ نے یہ دلیل پیش کی ہے والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، جو لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا پتا چلا؟ باطل پر ایمان رکھنا اور اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، یہی اصل خسارے کا سودا ہے۔ تو آئیے پہلا مسئلہ مسائل جاہلیت میں سے یہ ہے کہ کفار مکہ نیک لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں لا کر شرک کرتے تھے، اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور شریک کرتے تھے کن کو؟ نیکوکاروں کو، اور وہ یہ سمجھتے تھے یہ نیک لوگوں کی تعظیم ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور یہ نیک لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں، اور یہ گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بن جائیں گے، اس لیے کہ یہ ولی اولیاء یا انبیاء اس چیز کو محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے اور یہ شرکیہ عقیدہ ہے، شرکیہ عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ زمر کے شروع میں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، ہم نے آپ کے پاس کتاب نازل کی ہے، آپ کی جانب کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ اب کام کیا ہے آپ کا؟ کتاب پر عمل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، مخلص اللہ الدین، پورے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، ہوشیار رہنا، اللہ کے لیے دین خالص ہے، اللہ کے لیے دین خالص ہے، مکمل عبادات کو، عقیدے کو، ہر اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ اب آئیے کفار کا طریقہ کیا ہے؟ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، جو لوگ اللہ کے علاوہ انبیاء کو، اولیاء کو، دیگر لوگوں کو ولی بناتے ہیں، تو اپنا دوست اور غمخوار بناتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ تو اللہ نے اس عقیدے پر رد کیا، کہا اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اللہ ایسے جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ انہی کے بارے میں قرآن نے دوسرے مقام پر کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ہیں، نہ وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور ان کا عقیدہ سنیے، کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہو جائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اور اخلاص لے کر آئے۔ ہر معاملے میں اپنی عبادت کو، اپنے عقائد کو، ہر چیز کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اور اس بات کی بھی خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا دین یہی ہے، اللہ تعالیٰ اعمال میں اخلاص کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ تمام رسول یہی لے کر کے آئے۔ وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا اسْتَحْسَنُوا، اور جس نے بھی ایسا کیا، کفار مکہ کے طرز کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کو واسطے وسیلے کی ضرورت ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ دعا کے لیے، کسی بھی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی انسان، کسی مخلوق کے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں جی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارے رب نے کہا تم لوگ مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آپ کے رب نے کہا، ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ میرا رب ہے، کسی کے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں۔
کسی انسان، کسی نبی، کسی ولی، کسی شمس، کسی قمر، کسی کی ضرورت نہیں۔ وقال ربکم ادعونی، تو آپ کے رب نے کہا مجھ سے دعا کرنا، یعنی ڈائریکٹ دعا کرنا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیے گا دوسری آیت میں بھی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، تو یہ نہیں کہا کہہ دیجئے، اس کو بھی ہٹا دیا ہے، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ لوگ مجھ سے دعا کریں، لوگ مجھ سے میری عبادت کریں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے حکموں پر میرے حکموں کی اطاعت کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، سچا ایمان رکھیں۔ کیا پتا چلا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم مانگیں اور انڈائریکٹ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کو پکاریے، وہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ کہتے ہیں هذه المسألة هي الدين كله، یہ سارا کا سارا دین اسی پر قائم ہے، اور دین کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ وَلِأَجَلِهَا تَفَرَّقَ النَّاسُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، اسی بنا پر دو قسمیں انسانوں کی ہو گئی، مسلمان ہیں اور کافر ہیں۔ وَعِنْدَهَا وَقَعَتِ الْعَدَاوَةُ، اور اسی بنا پر جو ہے عداوت واقع ہو گئی، یعنی مسلمان کے درمیان، کفار کے درمیان عداوت کی وجہ کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ ہے۔ یہ واسطہ اور وسیلہ بنانا انسانوں کا، مخلوقات کا، ہم میں اور کفار کے درمیان یہی فرق ہے، اور اسی بنا پر جہاد کو مشروع کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان تمام سے قتال کیجیے جو ہر طرح کے شرک کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے اور سارا کا سارا دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ سورہ انفال آیت نمبر 39۔ تو یاد رکھیے گا کفار و مشرکین کے تئیں ہم پر جو واجب ہے وہ تین ہے۔ ایک تو ان سے عداوت رکھیں، دل میں بغض و عداوت، اس لیے کہ یہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کی عبادت سے دور رہنے والے لوگ ہیں۔ دوسری بات، ہم ان کو ایمان کی طرف دعوت دیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیں گے۔ اور تیسری بات، ان سے جہاد کرنا ہے، اگر انہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا تو ان سے جہاد کرنا ہے، اگر وہ اسلامی دعوت کو، توحید کی دعوت کا انکار کر جائیں۔ چلیے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو پہلا مسئلہ پیش کر دیا ہے، تفصیل بہت ہے۔ دوسرا مسئلہ لے لیجئے، انہم متفرقون فی دینہم، وہ اپنے دین میں جدا ہیں۔ دیکھیے گا جتنے بھی کفار اور مشرکین ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں، بلکہ دین کے اندر بھی افتراق و انتشار کے شکار ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں مگن۔ آج دیکھ لیجیے اسلام کے نام پر جینے والے کتنے سارے گروہ خاص طور سے ہند و پاک میں پائے جاتے ہیں، بدعقیدگی ہو یا توحید ہو، ہر فرقہ اپنے اپنے عقیدے پر مگن ہے، اس کو فکر بھی نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے ٹیلی کر لیں توحید ہے کہ شرک ہے۔ وَكَذَلِكَ فِي دُنْيَاهُمْ، اسی طرح اپنے دنیاوی معاملات میں بھی وہ اختلاف و انتشار کے شکار ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی درست ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور عقیدے کو لے کر، ان کے عبادات کو لے کر اتحاد پیدا کریں۔ اتحاد پیدا ہوگا تو توحید کی بنیاد پر ہوگا، اتباع سنت کی بنیاد پر ہوگا، عبادات کی بنیاد پر ہوگا۔ اور اگر توحید کو ہٹا دیا جائے اور لوگ توحید کے بغیر اتفاق کرنے کی کوشش کریں تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اسی لیے اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے اتحاد و اتفاق کا حکم دیا، لیکن توحید کی بنیاد پر۔ اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، آپ کے لیے دین میں سے جو مشروع کیا ہے، جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی ہے اور آپ کی طرف وحی کی، اور ابراہیم کو وصیت کی، موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی، ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرنا، عقیدہ توحید کو قائم کرنا، شرک سے دور رہنا، ولا تتفرقوا فیہ، اگر شرک اور انبیاء کے طریقے سے دور ہو جاؤ گے تو پھر فرقہ بازی ہوگی۔ فرقہ بازی کی وجہ ہی یہی ہے کہ آج ایک نئے نئے فرقے ڈیلی پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے توحید و سنت کی مخالفت ہے، بنیاد اسلام کی مخالفت ہے۔ اگر بنیاد اسلام میں مخالفت نہ ہو تو پھر کبھی بھی لوگ افتراق و انتشار کے شکار نہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو لوگ اپنے دین میں جدا جدا ہو گئے اور وہ لوگ مختلف پارٹیوں میں تھے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیا پتہ چلا کہ احزاب اور پارٹیوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم توحید و سنت کو لے کر اسلام کی صحیح تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اسی پر گامزن ہیں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔
ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے فرقے بازی کی اور واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کر گئے. یا سبحان اللہ، قرآن و سنت میں ہر طرح کے دلائل موجود ہیں. قرآن و سنت میں ہر طرح کے دلائل موجود ہیں، لیکن لوگ آنکھیں چرا کے غلط تعویلات کرتے ہیں، غلط مطلب بتا کر اور اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. لوگ پیٹ اور جیب بھر رہے ہیں اور عوام کو شرک و بدعات میں دھکیل رہے ہیں. میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا، اللہ کا دین اسلام سبوں کے لیے ہے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، مجوسی ہو، اور نام نہاد مسلمان ہو اور اصلی اہل سنت ہوں جو توحید سنت پر گامزن ہیں. یہ سارا کا سارا دین، سارا کا سارا جتنے بھی فرقے کے لوگ ہوں گے سب ایک دین کی پیروی کرنے والے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، عقیدے توحید کو سنبھال کر رکھنے والے لوگ کامیاب ہوں گے. اور اسی بنا پر اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنات اور انسان کو اپنی پوجا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لوگ انبیاء اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، مراسم عبودیت، مراسم عبادت وہاں بجا لاتے ہیں. یہ اللہ کی عبادت نہیں، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے. اللہ تعالیٰ نے کتابیں اس لیے نازل فرمائی، رسولوں کو اسی لیے بھیجا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. میری جو ہدایت کی پیروی کرے گا کبھی بدبخت نہیں ہوگا، سیدھے راستے سے دور نہیں ہوگا. اور دوسری آیت میں کہا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نہ ان پر خوف ہوگا ورنہ وہ غمگین ہوں گے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس میں ڈرانے والا ہماری طرف سے نہیں پہنچا ہے. اللہ نے فرمایا رسولا مبشرین و منذرین. ہم نے رسول بھیجے امتوں کے اندر، وہ ڈرانے والے تھے، خوشخبری سنانے والے تھے، تاکہ اللہ کے پاس کوئی حجت نہ پیش کر سکے. جی، رسولوں کے بعد کوئی حجت قائم نہ کر سکے کہ ہمارے پاس رسول نہیں آئے. کہ حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے. اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو کہاں لوٹنا ہے؟ کسی امام کی طرف نہیں، کسی فقہ کی طرف نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی طرف لوٹنا ہے. تو میرے بھائیوں، یاد رکھیے اختلاف کی دو قسمیں ہیں. ایک تو عقیدہ اور عبادات میں اختلاف، یہ اختلاف مذموم ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اب عقیدہ مختلف نہیں ہو سکتا. اسلام نے ایک ہی عقیدہ پیش کیا ہے. یہ نہیں کہ توحید ہے ایک چیز اب وہی چیز شرک بھی ہے، جیسا کہ آج لوگ کر رہے ہیں، نہ سمجھی اور جہالت کی بنیاد پر اور برے علماء کی اقتداء میں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس میں اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے. عقیدے کے مسائل، بنیادی طور پر عبادات کے مسائل سب قرآن و سنت میں اسی طرح واضح ہیں جس طرح آپ سورج کو واضح طور پر دیکھتے ہیں. اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. ایک عقیدہ ہونا چاہیے، بنیادی قسم عبادت کی ایک ہونی چاہیے. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ اس میں اختلاف انسان کر سکتا ہے کبھی دلائل نہ ملنے کی بنیاد پر، کبھی دلائل صحیح اور ضعیف کی بنیاد پر، اور کبھی بعض احادیث ضعیف ہونے کی بنیاد پر، صحیح ہونے کی بنیاد پر. کسی عالم نے کسی کو لیا، کسی کو نہیں لیا، یا وہ چیز نہیں پہنچی. حالانکہ ہمارے اندر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم صحیح احادیث کو لے کر ہم اپنا مسئلہ لے لیں، کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے تھا اور اختلافات کو ختم کرنا چاہیے. جو بھی سنت واضح اور صحیح احادیث ہے ہمیں اسے لے لینا چاہیے. لیکن بعض احکام فقہیہ میں اختلاف کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن عقیدے کے معاملات میں، بنیادی عبادات کے معاملات میں اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں ساری باتیں واضح ہیں. یہ دوسرا مسئلہ تھا جس کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا کہ کفار عرب کا طریقہ کیا تھا دینی معاملات میں، عقیدے کے معاملات میں، یہاں تک کہ وہ دنیا کے معاملات میں بھی اختلاف کر بیٹھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات یہ ہے کہ لوگ توحید و سنت کی بنیاد پر اکٹھے ہو جائیں. اور جو اکٹھا ہونا نہیں چاہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کو دل سے قبول نہیں کر رہا ہے، اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ اور صحیح منہج پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے، اور اختلاف سے، انتشار سے اس امت کی حفاظت فرمائے، اور برے علماء سے اس امت کی حفاظت فرمائے.